حتیٰ کہ المختصر جو آج کے دن کی نسبت ہے واقعہ کربلا، اس کی بھی چند باتیں آپ کے گوش و گزار کروں گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ چھوڑا ہے، اور مدینہ چھوڑنا کوئی آسان نہیں تھا۔ آج کا کوئی حضور کا امتی مدینہ شریف جاتا ہے، صرف چند دن وہاں گزارتا ہے، صرف چند دن وہاں رہا نہیں ہے مستقل، لیکن چند دن رہتا ہے۔ لیکن جس وقت آنے کی باری ہوتی ہے، جو وہاں گئے ہیں، جنہوں نے یہ نظارہ دیکھا ہے، ذرا تصور کیجئے گا، جس وقت بندہ آنے لگتا ہے تو کہتا ہے ٹھہری ہوئی آنکھوں میں جدائی کی گھڑی ہے، شب آخری طیبہ کی میرے سر پہ کھڑی ہے، روتے ہوئے سامان سفر باندھ رہے ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے کہ قیامت کی گھڑی ہے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ قیامت کی گھڑی ہے۔ تو پھر آپ پہ کیا گزری ہوگی؟ جو 10 دن کے لیے جاتا ہے، 15 دن کے لیے جاتا ہے، اس پہ یہ تصور ہوتا ہے، اس کا یہ عالم ہوتا ہے۔ تو جو رہے مدینے میں، جو مدینے کی گلیوں میں چلتے رہے، جو مسجد نبوی میں اپنے نانا کے کندھوں پہ سواری کرتے رہے، کبھی پشت پہ سواری کرتے رہے، ان پہ کیا گزری ہوگی؟ آپ نے مدینہ بھی چھوڑا، پھر مکہ شریف آئے، مکہ بھی چھوڑا، حتیٰ کہ کربلا آ گئے۔ کربلا میں آئے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء موجود نہیں ہے، بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، حتیٰ کہ جنگ کی ابتدا ہوتی ہے، حضرت اون محمد شہید ہوتے ہیں، اور حضرت زینب کے یہ 2 شہزادے ہیں۔ آپ نے آ کے اجازت مانگی کہ ان کو اجازت دیجئے۔ آپ فرماتے ہیں بھئی تو بہنوں کو بہت کچھ دیتے ہیں، لیکن آپ کی گود میں یہ 2 شہزادے ہیں، یہ بھی چلے گئے تو آپ کا کیا بنے گا؟ حتیٰ کہ اون محمد بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ جس وقت یہ میدان کربلا میں گئے نا، یہ جس وقت گرے تو آپ کی والدہ نے سر سجدے میں رکھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے آئے، کہا بہن میں نے کہا تھا نا بچوں کو جو ہے میدان میں نہ بھیج، مجھے پتا ہے آپ صبر نہیں کر سکے گی۔ وہ بھی آپ کی بہن تھی، کہنے لگی اے بھائی میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے، میں رب کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہی ہوں، مولا میری قربانی کو قبول کر لے، مولا میری قربانی کو قبول کر لے۔ پھر حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہما، یہ وہ ہیں جن کا نام لیتے ہی چہرے پہ حسن آ جاتا ہے۔ اپنے چچا کے پاس آتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں مجھے اجازت دیجیے۔ اب فرماتے ہیں آپ میرے بھائی کی نشانی ہو، میں کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ تو آپ کے گلے کے اندر ایک تعویذ تھا جس کو آپ کے باپ نے لٹکایا تھا۔ فرمایا بیٹے جب مشکل وقت آ جائے تو کھول کے دیکھ لینا، تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ آپ نے جس وقت کھولا تو اس پہ لکھا ہوا تھا اے میرے بھائی حسین، کربلا کے میدان میں میرا بھی حصہ ڈال لینا، میرا بھی حصہ ڈال لینا۔ پھر حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہما میدان کربلا میں جاتے ہیں، یزیدیوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ میرا نام قاسم بن حسن ہے، میرا دادا حضرت علی المرتضیٰ ہے، میری دادی سیدہ فاطمہ زہرا ہے، اور میرے نانا مصطفیٰ ہے۔ اور یہ کیوں آپ نے تعارف کرایا کہ کل قیامت کے دن یزیدی یہ نہ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا یہ کون ہے، ہمیں پتہ نہیں تھا یہ کون ہے، اس لیے آپ نے تعارف کرایا۔ پھر آپ میدان کے اندر جاتے ہیں، میدان والوں کو آپ نے جا کے للکارا، ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ کوئی بھی آپ کے مقابلے میں نہیں آ رہا۔ دوسری بار آپ نے للکارا، تیسری بار آپ نے للکارا، حتیٰ کہ ابن سعد نے اپنے لشکر کو گالیاں دینی شروع کر دی، کوئی اس کے مقابلے میں نہیں نکلتا۔ ایک بہت بڑا پہلوان تھا ان کا جنگ جو ارزق اس کا نام ہے،
اس نے کہا پہلے میرا بیٹا جائے گا. جب اس کا بیٹا آیا آپ کے مقابلے کے اندر، آپ فرمانے لگے اتنے بڑے جنگجو کا بیٹا ہے، تجھے زین بھی کسی نہیں آتی، گھوڑے کی زین لٹک رہی ہے. اس نے جیسے ہی زین کی طرف دیکھا آپ نے سر تن سے جدا کر دیا، اسے بھی وصل جہنم کر دیا. حتیٰ کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر اس انداز کے ساتھ یزیدیوں کو واسر جہنم کر رہے ہیں جیسے ایک گاجر اور مولی کو کاٹا جاتا ہے. حتیٰ کہ آپ نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا، آپ بھی گر پڑے، اپنے چچا کو پکارا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھی اٹھا کے لائے. فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما اتنے کڑیل جوان تھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت آپ کو اٹھایا تو آپ کا سینہ آپ کے سینے کے ساتھ تھا اور آپ کے پاؤں جو ہے زمین پہ گھسیٹتے جا رہے تھے. حضرت امام حسین نے آپ کا بھی لاشا اٹھایا. پھر ان کے بعد آپ کے بیٹے حضرت علی اکبر نے اجازت مانگی، آپ بھی میدان کربلا میں جاتے ہیں. حتیٰ کہ آپ بھی اس سے پہلے حضرت علی اصغر شہید ہوتے ہیں. چھوٹے سے بچے ہیں، 6 ماہ کی عمر ہے. آپ کی بہن نے کہا اس بچے کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، میں کیسے کروں؟ آپ فرماتے ہیں میں یزیدیوں سے پانی تو نہیں مانگ سکتا. کائن منگتو سے کیا مانگ رہا ہے، ہم تو دینے والے ہیں. میرے باپ کے پاس ایک سوالی آیا، کہا مجھے روٹی دے دو. تو نوکر سے کہا، غلام سے کہا کوئی روٹی ہے؟ کہا اونٹ پہ ہے. اونٹ قطار میں ہے اور قطار 40 کی ہے، سفر سے ہے، ڈھونڈنا مشکل ہے. کہا میرے باپ نے کہا تھا اسے 40 اونٹ دے دو، خود ہی روٹی تلاش کر لے گا. ہم تو عطا کرنے والے ہیں، ہم مانگنے تھوڑی آئے ہیں. لیکن میں ایک بات یزیدیوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہوں، میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مولا میری اولاد 3 قسم کی تھی. ایک وہ تھی جو سواری پہ سوار ہو کے آئی، وہ بھی قربان ہو گئے. ایک وہ تھی جو پیدل چل کے آئے، وہ بھی قربان ہو گئے. لیکن علی اصغر وہ ہے جو نہ سواری پہ سوار ہو سکتا ہے نہ پیدل چل سکتا ہے. میں اسے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے لایا ہوں اور ایک بدبخت نے تیر مارا، آپ کے گلے سے ہوتا ہوا آپ کے بازو میں پیوست ہو گیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کے اندر خون لیا، ارادہ کیا آسماں کی طرف پھینکوں. تو پھر آپ کے دل میں خیال آیا ہو سکتا ہے آسماں کیا کہے گا، میری طرف جو ہے خون پھینک رہے ہیں، میرا کیا قصور ہے. پھر آپ نے زمین کی طرف پھینکنے کا ارادہ کیا اور پھر سوچا ہو سکتا ہے زمین جو ہے قیامت تک سبزہ نہ اگائے. پھر آپ نے اپنے چہرے پہ لیا اور رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ میری چھوٹی قربانی بھی قبول کر لے. اتنی شہادتیں ہو گئی لیکن پھر بھی آپ کے قدم ڈگمگائے نہیں. پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تیار ہوتے ہیں، خود میدان میں جانے کا ارادہ فرماتے ہیں. اور جس وقت ارادہ فرمایا تو اہل خیمہ سے آپ نے خطاب فرمایا میرے بعد آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے، صبر کرنا ہے کیونکہ دین ہمارے گھر سے نکلے گا. آپ نے صبر کی آیتیں سکھائی، صبر سکھایا. حضرت امام زین العابدین کو آپ نے وصیتیں فرمائی. ایک وصیت نانا جان کی امت کے لیے بھی تھی. فرمایا کہ میری نانا جان کی امت کو ایک میری طرف سے وصیت پہنچا دینا، جب بھی زندگی کے اندر کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، ہماری قربانی کو یاد کر لینا، ہمارے حالات کو یاد کر لینا، تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں. حتیٰ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان کے اندر گئے. جس وقت کربلا کے میدان کے اندر پہنچتے ہیں یزیدیوں کو للکارتے ہیں، کوئی بھی آنے کے لیے تیار نہیں تھا. حتیٰ کہ ابن سعد نے اپنے لشکر کو ڈانٹا کوئی ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے جائے. پھر ایک ایک کر کے کئی آئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واصل جہنم کر دیا. پھر آپ یزیدیوں کے لشکر کے اندر گھس گئے. جس وقت آپ یزیدیوں کے لشکر کے اندر پہنچتے ہیں آپ کی سواری وہاں سے کراس کر
کر کے نہر فرات کے کنارے تک پہنچ گئی۔ سواری نے زبان حال سے کہا ہوگا اے امام میں نے آپ کو پانی کے قریب پہنچا دیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس وقت میں نے پانی کو دیکھا مجھے حضرت علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی، مجھے حضرت قاسم بن حسن کی پیاس یاد آ گئی، مجھے حضرت علی اکبر کی پیاس یاد آ گئی۔ میں نے پانی نہیں پینا کیونکہ مجھے میرے شہزادوں کی پیاس یاد آتی ہے۔ سواری سے فرمایا اے سواری اگر آپ پانی پینا چاہیں تو آپ پی سکتی ہو۔ جس وقت سواری نے یہ بات سنی کہا میں بھی تو آپ کی سواری ہوں، میں آپ کے ساتھ کبھی بھی بے وفائی نہیں کر سکتی، میں آپ کے ساتھ کبھی بھی بے وفائی نہیں کر سکتی، میں نے بھی پانی نہیں پینا۔ حتیٰ کہ نہ سواری نے پیا نہ آپ نے پیا۔ آپ نے یزیدیوں کے لشکر کی طرف مخاطب کر کے ان کو فرمایا اے یزیدیوں اس پانی پہ آپ نے قبضہ کر رکھا تھا جس کو میری سواری بھی پینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر کھڑے ہیں اور آپ اکیلے ڈٹے ہوئے ہیں، یزیدیوں کو واصل جہنم کر رہے ہیں۔ یزیدی نے سوچا اب کوئی ایسا حل کیا جائے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کو روکا جائے، کیونکہ آپ کی تلوار وہ ہے جس کو حضرت علی اصغر کی شہادت نہ روک سکی، جس کو حضرت قاسم بن حسن کی شہادت نہ روک سکی، جس کو حضرت اون محمد کی شہادت نہ روک سکی، جس کو حضرت علی اکبر کی شہادت نہ روک سکی۔ اور خیمے میں بیٹھنے والی ان کی بیویاں بھی ہیں، ان کی بیٹیاں بھی ہیں، ان کی پیاس نہ روک سکی۔ 3 دن کا بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، لیکن آپ کی تلوار زاروں قطع آپ کی تلوار جو ہے چل رہی ہے، یزیدیوں کو آپ کاٹتے جا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ جس وقت نماز کا وقت ہوتا ہے آپ کی تلوار رک جاتی ہے۔ اے محمد کے غلاموں، اہل بیت سے محبت کرنے والوں، اہل بیت کے ساتھ پیار کرنے والوں، اہل بیت سے محبت کرنے والوں، اہل بیت سے پیار کرنے والوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت تلوار روکی، میدان جہاد میں تلوار روکی، کیسی تلوار روکی جو میدان جہاد کے اندر چل رہی ہے، یزیدیوں کے مقابلے میں چل رہی ہے، دشمن کے مقابلے میں چل رہی ہے۔ آپ نے تلوار روک کے رب کی بارگاہ میں سجدہ ادا کرنا چاہا، رب کی بارگاہ کے اندر سجدہ کرنا چاہا۔ آج ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، اگر ہمیں تھوڑا سا درد لاحق ہو جائے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، اگر تھوڑی سی پریشانی آ جائے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام دیا اے نانا کی امت، اگر جتنی بھی تمہاری مصروفیات ہوگی میری مصروفیات سے بڑھ کر نہیں ہوگی، جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی مجھ سے بڑھ کر پریشانیاں نہیں ہوں گی، جتنا بھی آپ کو درد لاحق ہوگا مجھ سے بڑھ کر نہیں ہوگا۔ اگر میں میدان جہاد میں نماز پڑھ رہا ہوں آپ کو بھی کبھی بھی معاف نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی المختصر آپ نے سر سجدے میں رکھا، عرض کی مولا میں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، تو بھی راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ تو بھی راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ حتیٰ کہ یہاں تک ظلم و ستم کی داستان ختم نہ ہوئی، ایک آگے بڑھتا ہے اب کو نیزہ مارتا ہے، ایک نے آپ کا سر تن سے جدا کیا، لیکن پھر بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پھر بھی بلند تھا، سر کٹ کے بھی بلند تھا۔ جس کو یزیدیوں نے نیچا کرنا چاہا نا وہ پھر بھی بلند ہے۔ یہ وہ سر ہے جو نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھتا رہا، حتیٰ کہ یہاں تک ظلم و ستم کی داستان ختم نہ ہوئی، پھر یزیدیوں نے قیدی بنایا۔ جس وقت یہ قافلہ پھر کوفہ سے دمشق کی طرف روانہ ہوا تو حضرت امام زین العابدین ساتھ ہیں اور حضرت زینب ساتھ ہیں، اور آپس کے اندر مشورہ کیا کہ اب جو ہے صبر کرنا ہے، جو ہمیں صبر سکھایا گیا ہے صبر سے کام لینا ہے، بے صبری کا کوئی بھی جملہ جو ہے زبان سے نہیں نکالنا۔ حتیٰ کہ جس وقت حضرت امام زین العابدین پہ تو انہوں نے غصہ تھا، 40 اونٹوں کی قطار آپ کے ہاتھ میں تھما دی، جس نیزے پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور تھا اس کو بھی آپ کے ہاتھوں میں تھما دیا، اور حضرت امام زین العابدین چل رہے ہیں میدان کربلا عبور کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جس وقت میں نیچے دیکھتا ہوں نیچے مجھے تھان نظر آتے ہیں، جب اوپر نگاہ کرتا ہوں مجھے حضرت امام حسین کا سر نظر آتا ہے۔
حتیٰ کہ یہ قافلہ چلتا رہا. چلتے چلتے رات ہوئی. جس وقت رات ہوئی نا، رات کے وقت انہوں نے اہل بیت کے جتنے بھی اونٹ تھے نا، ایک اونٹ کو ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد کھانا تیار کیا. جب کھانا تیار کیا تو جب کھانا آواز لگی آؤ کھانا لے کے جاؤ، تو کھانا لینے والے آئے. جب برتن میں ڈالتے تو سیاہ ہوتا جاتا، بدبو پھیلتی جاتی. حضرت امام زین العابدین کے پاس آتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں کیا بات ہے، کیا آپ کا اونٹ بیمار تھا؟ فرمانے لگے نہیں بیمار تو نہیں تھا. پھر کوئی مرض تھی؟ یہ کھانا خراب کیوں ہوا ہے؟ ہم نے اتنی دیر لگا کے اس کو ذبح کیا ہے، مسالہ جات ڈالے ہیں، سالن بنایا ہے، اب ہمارے فوجی سارے بھوکے ہیں، آپ کا اونٹ بیمار تھا؟ فرمایا نہیں بیمار تو نہیں تھا. پھر آپ نے پوچھا کون سے اونٹ کو ذبح کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو 5ویں نمبر پر تھا. آپ فرمانے لگے او ہو، یہ تو وہ اونٹ ہے جس پہ حضرت علی اکبر مدینہ سے سوار ہو کے کربلا میں آئے تھے. انہوں نے کہا اس کا کیا تعلق ہے سالن خراب ہونے کے ساتھ؟ آپ فرماتے ہیں رب نے چاہا جو پاکوں کی سواری ہے نا وہ پلیتوں کی غذا نہ بنے. جو پاکوں کی سواری ہے نا یہ پلیتوں کی غذا نہ بنے، اس لیے سالن خراب ہوا ہے. اس نے کہا اے امام زین العابدین جب بھی آپ بات کرتے ہو تو ایسی بات کرتے ہو، اس کا کیا تعلق ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین کو ڈانٹنے لگے. آپ فرماتے ہیں مجھ سے پھر پوچھتے کیوں ہو؟ جب پوچھتے ہو تو حق بتانا پڑتا ہے. ساری رات یہ قافلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ پھر دوسری رات ایک جگہ پہ جہاں قافلے نے پڑاؤ کیا، جہاں رکا، وہاں ایک عیسائی کا گرجا گھر تھا، ایک راہب وہاں رہتا تھا. اور رات کو انہوں نے سر نیزے پہ ہے ایک دیوار کے ساتھ لگایا اور رات کو سو گئے. جس وقت عیسائی راہب رات کو اٹھتا ہے نا، دیکھتا ہے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں. اس نے کہا میں نے پوری زندگی تورات پڑھی ہے، مجھے یہ نور نظر نہیں آیا جو اس کٹے ہوئے سر سے نظر آ رہا. پھر اس نے جو یزیدی قافلے کے سردار تھے ان کے پاس گیا. اس نے کہا ایک رات مجھے یہ سر دے دو، میں آپ کو 80,000 دینار دوں گا. جیسے اور روایات بھی ہیں، جتنے بھی کہے مال کی لالچ دی. انہوں نے سوچا کہ ہم نے یہ سارا کام کیا ہی مال کے لیے ہے، مال کے لیے کیا ہے، لیکن آج مال وصول کرنے جتنا ملتا ہے. حتیٰ کہ اس عیسائی راہب جو حضور کا کلمہ نہیں پڑھنے والا تھا اپنے گرجے میں لے گیا، اسے صاف کیا. صاف کرنے کے بعد اس نے کہا پہلے میں تورات پڑھتا تھا، آج حسین کے چہرے کی زیارت کرتا ہوں. حتیٰ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چہرے کی زیارت کر رہا ہے. صبح کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، اور چہرے انور سے نور نکل رہا تھا. اس نور کو دیکھ کے حضرت امام حسین تعالیٰ عنہ کے سر انور کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے امام حسین کے سر، میں آپ کے وسیلہ سے آپ کے نانا کا کلمہ پڑھتا ہوں. یہ وہ گھرانہ ہے جو سر کٹ بھی جائے، نیزے پہ بھی ہو، پھر بھی لوگوں کو مسلمان کر رہا ہے. ایسے کئی طرح کے واقعات روایات میں ملتے ہیں. اور ایک مرتبہ حضرت اسی سفر کے اندر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں تو ایک بڑی عورت آتی ہے. کہا میرا بچہ فوت ہو گیا. کہا مجھے لے چلو. جب آپ گئے نا، آپ نے کچھ پڑھا تو بچہ زندہ ہو گیا. اس نے کہا کربلا کے میدان میں آپ پہ اتنے ظلم و ستم ہوئے، اتنے آپ کے اہل خانہ کے لوگ شہید ہوئے، اس وقت یہ آپ کی طاقت کہاں تھی؟ آپ فرماتے ہیں جس وقت ہم میدان کربلا میں تھے، میدان کربلا میں تھے، ہم نے رب کی رضا کو سامنے رکھا. جب ہم یہاں آئے ہم نے اپنی طاقت کو سامنے رکھا. المختصر یہ قافلہ وہاں سے کوفہ، کوفہ سے دمشق 600 میل کا سفر ہے. یہ سفر کیا، پھر کربلا سے ہوتا ہوا مدینہ منورہ تشریف لے گئے. اور پورے حضرت امام حسین نے بھی جتنا سفر کیا ہے نا، کبھی رب کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا. جتنی بھی مصیبتیں آئیں کبھی آہ نہیں کی. ہم حسین والے نہیں ہیں، ہم واہ حسین والے ہیں. واہ حسین، زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق کو باطل بتا دیا تو نے. جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا.
جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا تو نے۔ المختصر، جس وقت یہ قافلہ سارا راستہ حضرت امام زین العابدین حضرت زینب سلام اللہ علیہ سفر کرتے رہے، جس وقت مدینہ منورہ پہنچتے ہیں صبر کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ جس وقت مدینہ منورہ پہنچتے ہیں حضرت امام زین العابدین نے اپنے نانا جان کے روزے کو دیکھا، زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ وہ حضرت امام زین العابدین جنہوں نے یہ سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لیکن صبر کرتے رہے، جب وہاں پہنچے تو صبر کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ نانا جان کی قبر انور پہ حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں، اے نانا جان، آپ کی امت نے تو ہمارا سب کچھ چھین لیا، سب کچھ چھین لیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کی قبر انور پہ جاتی ہیں، جا کے عرض کرتی ہیں، اے امی جان، نانا کی امت نے ہم سے تو آن و محمد بھی چھین لیے ہیں، ہمارے بھائی بھی چھین لیے ہیں، آپ تو نانا کی امت کے ساتھ اتنا پیار کرتی تھی، ہمیں بھوکا سلا کے ان کو کھانا کھلاتی تھی، جب کوئی سائل آ جاتا تھا آپ اپنی چادر بیچ کے اس کو کھانا کھلاتی تھی، ہمارا علی اصغر تڑپتا رہا لیکن انہوں نے پانی نہیں دیا، ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ یہ سارے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ یہ دیکھیے آج وقت ہے کہ ہم حسینی مشن کو اپنائیں۔ جو واقعہ کربلا ہمیں درس دیتا ہے، جب بھی کوئی دین پہ بات آئے تو ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ مال یہ کیا چیز ہے؟ اگر دین ہم سے مال مانگتا ہے تو ہم مال حاضر کر دیں، ہماری جان مانگتا ہے تو ہم جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر ہم کہیں یہاں بیٹھ کے ہم حسینی ہیں، ہم حسین سے پیار کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، لیکن دین پہ مال خرچ کرنے کی باری ہے، ہم کہیں ہمارا مال کم ہو جائے گا، تو پھر حسینی تو نہ ہوا نا۔ جب دین ہم سے قربانی مانگے، ہم کہیں ہم قربانی نہیں دے سکتے، تو پھر ہم حسینی تو نہ ہوئے نا۔ حسینی مشن کو اپنانے کا وقت ہے۔ آج اپنی اولادوں کو دین کے لیے وقت کریں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سارا گھرانہ قربان کر کے دین کو بلند کیا ہے، لیکن آج ہم اس دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دین کو پسے پش ڈالتے جا رہے ہیں، دنیا کی تعلیمیں آگے بڑھتی جا رہی ہے، دینی تعلیم پیچھے ہٹتی جا رہی ہے۔ یہ آج یہاں بیٹھ کے اگر حسینی ہے، آج کا دن ہے دین پہ مر مٹنے کا، لیکن ایک ارادہ، ایک نیت ضرور کریں۔ جن کو اللہ نے اولاد دی ہے یا جن کو نیندی دعا کر کے جائے، مولا مجھے بیٹا عطا کر، میں دین کا خادم بناؤں۔ یہ ہے، ہم سے یہ دین مانگتا ہے، ورنہ آج ہم نے ذکر سنا، سن کے چلے جائیں گے۔ اس کا ہمیں کیا ہوگا؟ اس کا یہ ہے آج بیٹھے بیٹھے ہم نیت کر کے جائیں، کیونکہ جس وقت بندہ نیت کرتا ہے ثواب تو مل جاتا ہے۔ بیٹھ کے یہاں نیت کر کے جائیں، جن کو اللہ نے اولاد دی ہے، ایک بیٹا میں دین کے لیے وقت کروں گا، ہے ارادہ؟ یہ ہے حسینی مشن۔ ارے انہوں نے تو سب کچھ قربان کر دیا ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے اور اپنے ہاتھوں سے لاشیں اٹھائے ہیں امام حسین نے، تو ہم دین کے لیے ایک بیٹا ہی نہیں دے سکتے؟ تو آج وقت ہے دین کے ساتھ کھڑے ہونے کا، آج وقت ہے دین پہ سب کچھ قربان کرنے کا، کیونکہ آج مغربی طاقتیں سب سے پیچھے دین کی ہیں، سب دین کے پیچھے ہے۔ دین کو کمزور کیا جائے، ہر اعتبار سے دین کو نقصان پہنچایا جائے، لیکن آج آپ آج بھی حسینی مشن لے کے کھڑے ہو جائیں، جتنی طاقتیں بھی تمہارا مقابلہ کریں تو آپ پہاڑ بن کے کھڑے ہو جائیں۔ یہ گھرانہ بڑا ورا الورا ہے، کیسے کروں بیان میں عظمت حسین کی، جاگیر ہے ازل سے ہی جنت حسین کی۔ کیسے کروں بیان میں عظمت حسین کی، جاگیر ہے ازل سے ہی جنت حسین کی، اور گردن کو چومتے تھے شبیر کی حضور، زلفوں سے کھیلنا تھی عادت حسین کی۔
اور تخت یزید مل گیا مٹی کے ڈھیر میں، تخت یزید مل گیا مٹی کے ڈھیر میں، صدیوں سے چل رہی ہے حکومت حسین کی، صدیوں سے چل رہی ہے حکومت حسین کی۔ اور آج ایک اور بات بھی یاد کرنی ہے آخری پیغام کے ساتھ، کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، جو مجھے دیا گیا تھا اس سے تو کافی زیادہ ہو گیا ہے، لیکن حسینی مشن لے کے بیٹھے ایک آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ آج کچھ لوگ چھپ چھپ کے رسالے لکھ رہے ہیں، چھپ چھپ کے باتیں کر رہے ہیں کہ یزید بھی ہمارا ہے، اس کو رضی اللہ عنہ لکھ رہے ہیں، وہ امیر المومنین سا معاذ اللہ، چھپ چھپ کے۔ میں نے کہا اگر اتنی جرت ہے، ہمت ہے، تو آؤ میدان میں کہو حسین ہار گئے۔ میں نے کہا یزید تمہیں مبارک، وہ تمہارا باپ ہے، تمہیں مبارک، جب اس کا نام لیتے ہو آپ کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہمارے امام حسین ہیں، جب ہم ان کا نام لیتے ہیں ہمارا قد بھی بڑا ہو جاتا ہے، ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد، دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ یہاں ایک بات یاد رکھنی ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جس لائن میں حضرت امام حسین کا نام لکھا ہے اس لائن میں حسین کا نام نہیں لکھا۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں عقیدہ دیا ہے جس لائن میں حضرت امام حسین کا نام لکھا ہے وہاں یزید کا نام نہیں لکھا، جہاں یزید کا نام ایک لائن میں لکھا ہے وہاں امام حسین کا نام نہیں لکھا۔ ہمارے بزرگوں نے بتا دیا ہے جب ایک لائن میں دونوں نام اکٹھے نہیں ہو سکتے تو ایک دل میں بھی یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جس دل میں امام حسین کی محبت ہوگی وہاں یزید کی محبت نہیں ہوگی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہمارا ایمان ہے، کیونکہ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ مگر کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے۔ ذرا دل نے جو کہا بتا کیا حسین ہے، صدا یہ آتی ہے کہ جان لے صدا صدا حسین ہے، صدا یہ آتی ہے کہ جان لے صدا صدا حسین ہے، بشر سے چل کے بشیر تک بتا میں کتنے نام لوں، بہت بڑے بڑے کہہ گئے کہ بہت بڑا حسین ہے، بہت بڑے بڑے کہہ گئے کہ بہت بڑا حسین ہے۔ یہ چند ٹوٹے پھوٹے کلمات رب ذوالجلال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان لمحات کی برکت سے میری اور آپ کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اسی عقیدہ پہ زندہ رکھے، اسی عقیدے پہ موت عطا فرمائے۔